حضور حافظ الحدیث کی 40 سالہ محنت کا نتیجہ ہے یہ مسئلہ. سن لو 30 پارے قرآن میں رب نے قبلہ مقرر نہیں کیا، حالانکہ کہتا ہے ہم نے مقرر کیا. حکم کوئی موجود ہی نہیں ہے، حکم موجود نہیں ہے جس میں کہا ہو کہ بیت المقدس کو منہ کرو. تو وہ شرط کس نے بنایا؟ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے ہاں جا اللہ قبلہ التي كنت عليها، وہ جو ہم نے قبلہ مقرر کیا حالانکہ نہیں کیا، حکم کوئی موجود ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ میرے حکم میں اور اس کے حکم میں فرق کیوں ہے؟ اور میں شرط بناؤں تو بھی شرط بنتی ہے، میرا مصطفیٰ اپنے حکم سے بنائے تو بھی میرا حکم بنتا ہے. یہ وحی خفی کی عظمت ہے، یہ وحی خفی کی حجیت ہے، یہ ہے حجیت حدیث. سنا دوسری بات اسی طرح اشارتاً کہتا ہوں، سمجھنا آپ کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ. اس وقت کی بات ہے جب راتوں کو بھی روزہ ہوتا تھا، عورتوں کے قریب جانا جائز نہیں تھا. رمضان کی راتوں میں بھی رات کا بھی روزہ ہے، افطاری کے بعد روزہ شروع ہو گیا. اللہ فرماتا ہے جن سے غلطی ہوئی، جن سے اللہ جانتا ہے اور ان کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دی. اور آپ نے کس طرح کیا؟ میں قربان جاؤں، آپ نے اس طرح کیا کہ ان کی غلطی کے صدقے میں قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے رات کا روزہ چھوڑ دیا گیا. سبحان اللہ. تو جن کی غلطیوں پر اللہ اتنا ثواب دیتا ہے ان کی نیکیوں کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. شان ہے صحابت ان کے نقصان کا، جن کی غلطیوں کا اتنا بڑا صلہ ہے ان کی نیکیوں کا کیا مقام ہوگا؟ بولو نا سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم تختانون انفسکم، تم نے خیانت کر لی، خیانت کر لی. ڈانٹ ہوئی نا، یہ ڈانٹ کا لفظ ہے بھائی تم سے غلطی ہوئی. حالانکہ سنو قاعدہ، غلطی تب ہو سکتی ہے جب پہلے کسی کام سے منع کیا جائے اور پھر وہ پکڑ بیٹھے تو غلطی کرنی چاہیے. پورے 30 پارے قرآن میں کوئی بھی حدیث کے منکر ہو، اہل قرآن ہو، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں 30 پارے قرآن سے نکال کر کھلا دکھاؤ کہ رب نے قرآن میں رات کو بیویوں کے پاس جانا شعبہ کے لیے منع کیا تھا. کون سی آیت ہے؟ جو آیت پڑھے گا فقیر اس پہ 1000 پاؤنڈ انعام دے گا. آیت پڑھ کے دکھاؤ. جب منع نہیں کیا تھا تو میرے ان کے عمل کو خیانت کیوں کرا دی؟ معلوم کو منع کیا ہوا تھا لیکن رب نے نہیں کیا. نہ کہے سبحان اللہ. مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ واقعاتی قسم کے سنی ہیں، واقعاتی قسم کے سنی ہے. بھائی عام سی بات آتی ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ لیتے ہو، اور جب اصول پہ بولا جائے تو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. پورے قرآن میں میرا اہل قرآن کو چیلنج ہے، نکال کے دکھاؤ. جب رب نے منع نہیں کیا تو وہ کام کرنے والوں کو خیانت کیوں کہا؟ اور میں نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ میرے رسول نے جو منع کیا. تو میرے کہے میں اور اس کے کہے میں فرق کیا کرتی ہو؟ پتہ نہیں اس کا کہا میرا ہی کہا ہوا ہے. حجیت حدیث پر وہی خفی کی فضیلت پر 2 آیتیں، اور میں دعویٰ نہیں کرتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، فقیر اس پر عبارت النص سے 16 آیتیں پیش کر سکتا ہے. قرآن مقدس سے 16 آیتیں اس وقت فقیر کے ذہن میں موجود ہیں جو حجیت حدیث پر اسی طریقے سے میں عرض کر سکتا ہوں. اب آئیے، ایک فتنہ آپ کو اس ملک میں درپیش ہے تقلید کے منکروں کا، اور اس وقت میں نے محسوس کیا پورے 1.5 مہینہ میں گھڑی کونے میں ہماری ایمان حضور کے مطابق ہے، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم حضور کی تقلید کرتے ہیں. جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر میں ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں، تمہاری نماز خلاف سنت ہے. نماز اگر حضور کے طریقہ کے مطابق ہے تو جماعت اہل سنت کی نماز ہے.
پیچھے جو مریض کی سب نے سن لیا اس کا سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا عطا وہ سن ہی رہے ہیں کہہ دیں گے کیسے کہیں اب دیکھیے نا میں تو ان کی طرف سے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں نا تو سب کی جگہ میں آپ زور لگا رہا گرامی قدر آخری توجہ رہے گی کہتے جی ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا طریقہ حضور کے مطابق ہے سنیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ابن مسعود بولو نا ایک بیماری یہ ہے کہ آپ نے کبھی صحابہ کا ذکر نہیں کیا آپ لوگوں نے صحابہ کے ایام کبھی نہیں منائے خلفائے راشدین کے ایام نہ منائے آپ تو کیسے پتہ چلے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے علماء کو چھوڑ کر پورے مجمع سے میرا سوال ہے کہ نبی کریم نے اپنی امت کا استاد کس صحابی کو مقرر کیا بتاؤ آپ پھر سن لو نا ہمت لگا دی ساری بخاری شریف میں موجود ہے حضور نے اپنی امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود کو مقرر کیا لو سے کہو سبحان امین امت کون ہے چلو یہی بتا جی اچھا شکریہ اگر پورے مجمع میں بزرگ نے بتایا آپ کی عزت رہے گی لیکن آپ تب دور سے بتایا تھا کہ ان کو بھی یاد ہو جائے پوری امت کا امین کون ہے ابھی بھی ان کو یاد نہیں ہوگا زور سے بولا کون ہے ابو عبیدہ بن جراح امین امت ہے عبداللہ ابن مسعود پوری امت کا استاد ہے اور میں بخاری شریف سے بتا سکتا ہوں حضرت ابو درداء مفتی مدینہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ تینوں اجلہ صحابہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو جواب کیا دیا انہوں نے لا تسألونی عن شیء ما دام فیکم حبر هذه الامہ جب تک تم میں ابن مسعود موجود ہے ہم سے مسئلہ مت پوچھو اس لیے کہ ابن مسعود کو حضور نے امت کا استاد بنا دیا عبداللہ ابن مسعود امت کا استاد حضور کی حیات طیبہ میں ہر جمعرات کو صحابہ کو سبق پڑھاتے تھے اور میں قربان جاؤں حضور پاس کھڑے ہو کے ایک دن سنتے رہے بخاری شریف میں موجود سنتے رہے اس طرح جب سنا تو خوش ہوئے ہنس پڑے سرکار تبسم فرمایا اور دعا فرمائی یرحمک اللہ فإنک علیم اللہ تجھ پہ رحم کرے تو بڑا عالم ہو گیا بڑا عالم ہو گیا یہ لفظ جب یہ بزرگ انداز جو ہمیں کہتے ہیں تقریر کرو کہیں گے تقریر ابھی مفتی صاحب نے کہا بڑی طریقے کی تقریر ہوگی تو یہ حدیث پاک کی مطابقت میں کہتے ہیں ان کے بعد ہماری تقریر کیا تاریخی ہوگی یہ حدیث کی مطابقت میں کہتے ہیں کہ چھوٹوں کو بھی کبھی کبھی اس طرح کہا جاتا ہے سرکار نے اتنے مسعود کو فرمایا تجھے اللہ رحم کرے تو بڑا عالم ہو گیا بزرگ کسی بچے کو اگر داد دے تو اس حدیث کی مطابقت میں دیتے ہیں اس کو مطلب یہ نہیں کہ ہم سے بڑے ہو گئے نا یہ دعوت اس طریقہ پر تو حضور نے بھی دی ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے تو بڑا عالم ہو گیا اور پھر ابن مسعود کون ہے سنو سنیو لوگ کہتے ہیں جی کسی کی بات نہیں اللہ رسول کے بعد ہم مانیں گے جب اللہ کا رسول خود کہے رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد میں اپنی امت کے لیے ہر اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جس بات کو میری امت کے لیے ابن مسعود پسند کرتا ہوں ابن مسعود معلم امت ہے اور کس طرح نماز پڑھی جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ کیا تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو حضور پڑھتے تھے 4000 شاگرد نے عرض کیا حضور پڑھیے صلی نماز پڑھی آپ نے لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ تو پوری نماز میں پہلی تکبیر کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا آہستہ سبحان اللہ اس طرح کہنا یہ تو بیماری پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا کسی نے ابن مسعود نے رفع یدین نہیں کیا اور یہ معلم ہے اور اب میرا چیلنج سنو چیلنج یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم رفع یدین سنت کے مطابق کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے حضور کا حکم رفع یدین نہ کرنے پر تکبیر افتتاح کے بعد رفع یدین نہ کرنے پر
میں مسلم شریف سے حدیث پیش کرنے کا پابند ہوں کہ حضور نے منع کیا ہے، اور اگر کوئی شخص سیاستہ سے ایک حدیث قولی پیش کرے کہ حضور نے تکبیر افتتاح کے بعد رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہر حدیث پر فقیر 10,000 پاؤنڈ کا انعام دے گا۔ میدان تو نکل کے رائے کون میں دوں گا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نعرہ تکبیر، ایک حدیث کو نہیں پیش کرو۔ چیلنج ہمیں کرتے کہ جن کا امام نے خود سے آباد زیارت کی، امام کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، میں کہ اس کو نہیں پتا تھا جو انس بن مالک کی زیارت کرتا ہوں، اس کو پتہ نہیں تھا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو تو میری بات سن لو، تمہارا عقیدہ بھی اور تمہاری یہ فقہ بھی جو تم لیے پھرتے ہو یہ ترجمے حدیث کے، اگر تم 4 استادوں سے اوپر اپنے عقیدے کے مطابق ایک استاد ثابت کر دو تو میں 1 لاکھ پاؤنڈ تمہیں انعام دوں، اور اگر تمہارا کوئی سلسلہ ہی نہیں استادوں سے ملتا، وہ تیرے استاد تیرے عقیدے کے مطابق تو مشرک تھے۔ سمجھی نہیں آپ کی بات؟ میرا غیر مقدموں کو یہ چیلنج ہے کہ چوتھا استاد اپنا اس عقیدے کا پیش کرو، 1 لاکھ پاؤنڈ انعام پاؤ۔ مولوی ثناء اللہ بھی تو شاہد الحدیث کے مدرسے کا طالب علم ہے، مولوی داؤد غزنوی بھی تو شاہد الحدیث کا طالب علم ہے، شاہد الحدیث تو صبح شام یا رسول اللہ پکارا کرتے ہیں۔ تمہارے نزدیک یا رسول اللہ پکارنے والا مشرک ہے، تمہارے استاد مشرک ہے، کوئی اپنا موبائل لا کر دکھا، تیری تو سند ہی منقطع ہے، مشرکوں سے بھی سند بنتی اور تعلی نہیں کرتا۔ یہ فقیر یہاں کھڑا ہے لگنا طالب علم، میں یہاں سے لے کر اپنے نام سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم تک اگر علم حدیث میں اور علم فقہ میں اپنی سند نہ پیش کر سکوں، ایک لفظ بھی کہنے کے قابل نہیں۔ مسئلے لے پھرتے یہ مسئلہ ہے، تقلید نہیں کرنی۔ تقلید کیسے نہیں کرنی؟ تقلید کریں گے جن کو تقلید جنہیں علم نہیں ہے وہ تقلید نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ مریں گے وہ۔ حضرت شاہ عبد الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پہلے سنو پھر حدیث پیش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جہنمی دوزخ میں سے پکاریں گے، لو کنا نسمع نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سوچتے تو آج دوزخی نہ ہوتے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں او کا مقام نہیں، وا کا مقام ہے۔ نسمع و نعقل تھا، او نعقل 2 باتوں پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عام سننا نہیں، خاص سننا ہے۔ تو کہتے ہیں اجماع مفسرین نسمع و را حمل دارت پر تقلید و نعقل و را حمل دارت پر اجتہاد۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی امام کے مقلد ہوتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ میں یہ موجود مالا کا حوالہ نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے ان کو سٹ لگ سکتی ہے وہاں سے ہی لگا رہا ہے۔ وہ ناقل احمد دارت پر اجتہاد، یا تو ہم مجتہد ہوتے یا مقلد ہوتے تو آج دوزخ سے بچ جاتے۔ شاہ صاحب نے نتیجہ دیا کہ قیامت کو دوزخ سے وہی بچیں گے جو کسی امام کے مقلد ہوں۔ آہستہ سبحان اللہ نہیں، مسئلہ بہت اونچا چلا۔ سن لو صحیح بخاری شریف، دل کے کانوں سے سننا کیونکہ میں جو ہدف تھے میں ان پر جا رہا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، بخاری شریف باب الحج، کتاب الحج، حضرت عبداللہ بن عباس مفتی مکہ مدینہ منورہ آئے تو اہل مدینہ نے آپ سے پوچھا مسح الخفین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نا آپ سے پوچھا اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے،